السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چھٹے پارے میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے میں یا اس کے قریب میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کے کچھ مضامین ہیں اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا تقریباً پونا حصہ اس میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے میں سب سے پہلے جو بات یہ بتائی، اللہ نے فرمایا نبیوں پر ایمان لانا ہے تو ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ تفریق کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ افضل ہیں، موسیٰ افضل ہیں یا حضرت یونس افضل ہیں، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی، مومن ایمان لاتا ہے تو وہ کسی میں تفریق نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آج کے پارے کی دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے بے جا سوالات کیے۔ کیا کیا سوالات کیے؟ انشاءاللہ 15ویں پارے میں آتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، نبیوں کو زیادہ سوالات کر کے پریشان کیا گیا۔ کیا کیا سوالات کیا گیا؟ عذاب کب آتا، یہ قیامت کب آتی، ایسے سوالات کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے کفار مکہ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے سوالات کرتے ہو جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کو ستایا تھا سوالات کر کے۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بولے گائے کیسی رہنا، پیلی رہنا، جوان رہنا، بڈھی رہنا، کیسے رہنا، بہت سوالات کیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اس سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں۔ کیوں ہلاک ہوئیں؟ اپنے نبیوں کے ساتھ بغیر مقصد کے لڑنے سے ہلاک ہوئیں، بے جا سوالات کرنے سے ہلاک ہوئیں۔ تو لہذا معلوم ہوا بیکار کے بغیر مقصد کے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ لطیفہ تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ عرب علماء جب ان سے سوال ہوتا ہے تو جواب کیسا دیتے ہیں آپ دیکھیے ذرا۔ صالح فوزان ایک بہت بڑے عالم دین ہے ماشاءاللہ، ان سے کسی نے پوچھا، غور سے سنیے بات یہ، ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ہوئی؟ تو شیخ نے کہا میں وہاں موجود نہیں تھا، اگر ہوتا تو بتاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط سوالات کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے سوالات کرتے ہیں لوگ، وہ علماء کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کو اس کو برداشت کرتے۔ سوالات کرنے والا صحیح سوال کرنا۔ اس سے پہلے گزشتہ سال میں نے بتایا تھا سوالات کرنے کا ادب کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور سوالات انہی چیزوں میں ہونا چاہیے جو واقع ہوتے ہیں۔ مثلا یہ نہیں پوچھنا چاہیے حضرت سلیمان جو انگوٹھی پہنے وہ کیسی تھی، حضرت موسیٰ کے عصا کا رنگ کیسے تھا، وہ اصحاب کہف میں کتا بڑھا وہ کتا کالا تھا کہ وہ کس قسم کا، نہیں، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے۔ سوال ایسی چیز کا کرو جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کو نچانے کے وجہ سے سوال کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ تو اس طریقے سے سوال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور سوال حلال و حرام کے بارے میں زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں مجرم ہے وہ انسان جو کسی حلال چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کے کثرت سوال سے اس کو حرام کر دیا گیا ہو۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے، جب بھی علماء آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ پروگرام کے بعد سوال جواب کی ایک نشست ہوتی ہے، اس میں کیا کرنا، جو تقریر ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا۔ مجھے بھی معلوم ہے ہمارے کچھ شاگرد ہیں وہ سوال جواب کا گروپ چلاتے ہیں واٹس ایپ کا، اب اس میں ہم کو ایڈ کر دیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوال کرتے ہیں، 8 رکعت پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا۔ میں نے اس میں آڈیو بھیجی، رمضان کا یہ موقع بیکار سوال کر کے اپنے وقت کو مت گواؤ۔ اگر آپ کو رمضان اور اس کے مسائل سے متعلق سوال کرنا ہو تو سوال کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے شاگرد نے چند دن کے لیے وہ گروپ کو بند ہی کر دیا۔ ایسے ہونا چاہیے، بیکار کے سوالات ایسے کرتے ہیں تو اس سے وقت بھی ویسٹ ہوتا ہے اور علماء کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہودیوں کے کچھ اوصاف کو بتایا۔ یہودی کون کون ہوتے ہیں؟ یہودی وہ ہوتے ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنا سود کا نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ سود کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہودیوں کی اور ایک صفت ہے، یہ نبیوں کو ناحق مارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑھ
بڑھ کر ایک نبی کو مارنا اس سے بڑا گناہ ہے، ایک نبی کو ناحق قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ آدمی جس نے نبی کو مارا یا نبی نے اس کو مارا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی جو ناکام کوشش یہودیوں نے کی اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اصل میں کیا ہے، غور سے سنیے بات یہ ہے، یہودی یہ بولتے موسیٰ ہم نہ بس ہیں، توریت ہم نہ بس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے نسب کے اعتبار سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر کے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، ان یہودیوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی، اور کیا کہا دیکھو، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ہم نے تو عیسیٰ کو مار دیا ہے جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہو کر بھی بچ نہیں سکے۔ ہوا کیا، جب حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو آسمان میں زندہ اٹھا لیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جب اللہ کے نبی معراج میں گئے تھے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ سے، حضرت زکریا سے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو چھٹے آسمان میں رکھ سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آسمان میں اس لیے رکھا ہے قیامت کے قریب میں ان کو اترنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور وہ نبی نہیں رہیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قبل یوم القیامت اماما عادلا وحکما مقسطا۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب میں آنے کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ تواتر درجے کی ہیں، قیامت کے قریب میں وہ لوگ مسلمانوں کے امام بن کر آئیں گے، بڑے انصاف پسند ہوں گے، جہاں جہاں ظلم ہوگا امام مہدی کی طرح یہ بھی ظلم کا خاتمہ کر کے ماشاءاللہ کیا کریں گے، دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ اور ایک بات بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گا تو کیا سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مریم کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام تم پر اتریں گے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو حضرت عیسیٰ کون، اتریں گے کب، ان کی صفت کیا، یہ نہیں جانتے۔ لہذا ہوتا کیا ہے، دنیا میں جھوٹے عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بات غور سے سنیے آپ، دنیا میں آج جھوٹے عیسیٰ بہت پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس دنیا میں جس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی مرتد ہے۔ جانتے ہیں نا قادیانیوں کو، جو اپنے آپ کو نبی بولتا تھا، لیٹرین میں جا کے الٹا مرا، نعوذ باللہ، اس سے خود معلوم ہوتا ہے یہ نبی نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد ایک اس میں کیا بولتا، میں عیسیٰ ہوں، ایک بات بولتا میں مہدی ہوں، ایک بولتا میں رسول ہوں، نعوذ باللہ، کیا کیا اس کے روپ باتیں معلوم ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ان کی کتابوں میں دیکھیں گے آپ، وہ اپنے بولتا میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اور اسی طریقے سے آج کل دو چیزیں اور اہم ہیں نزول عیسیٰ کے بارے میں۔ وہ دہلی میں ایک رہتے تھے، وحید الدین خان نام ان کا، وہ کیا ہے، مکمل عالم دین نہیں، وہ پیسہ بہت ہے، لوگ تو بولتے ہیں وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اصل میں کیا ہے، لکھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، بعض لوگوں کو بولنے کا اور لکھنے کا طریقہ اتنا اچھا آتا ہے وہ باطل کو بھی حق بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کا ایک پرچہ نکلتا ہے دلی سے، الرسالہ، مر گئے وہ، الرسالہ، اس پرچے میں اسلام کی غلط ترجمانی کرتے، کبھی بولتے عیسیٰ نہیں آئیں گے، عیسیٰ کوئی حقیقت نہیں، عیسیٰ ایک طاقت ہے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور کبھی کبھی تو بولتے میں عیسیٰ ہوں، استغفر اللہ۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ وحید الدین خان نے اپنی تحریروں میں لوگوں کے سامنے بین السطور یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہوں، اور عیسیٰ کوئی حقیقت میں ایک طاقت ہے۔ اب آئیے آج کے زمانے میں شکیل بن حنیف کا ایک فتنہ آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں شکیل بن حنیف، یہ بھی بولتا ہے میں بھی عیسیٰ ہوں۔ یہ شکیل بن حنیف کون، یہ بہار میں سیتا مڑھی سے اس تعلق
تعلق تھا اس کو پتہ نہیں کون پیسے دے کیا ہوا نہیں معلوم، بہار سے پہلے شولاپور کو آیا، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ فتنہ پورے انڈیا میں پھیل رہا ہے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، اسے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں میں آپ کو، تلنگانہ میں، کریم نگر میں، نظام احمد وغیرہ میں یہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والے لوگ مساجد میں اپنا لٹریچر پھیلا رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا تلنگانہ جب گئے تھے، وہ نظام آباد یعنی تو اس طریقے سے آنے والے اومنی کار ہے، اس میں کیا کیا ہے، شکیل بن حنیف جو ہے وہ آدمی خود عیسیٰ اپنے آپ کو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کا لٹریچر لا کے مین روڈوں پر جہاں ہوتا ہے وہاں رکھ کر وہ پھیلاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے والا شکیل بن حنیف نام ہے اس کا، یہ فتنہ ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ میں اتنی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، آج کل لوگوں کو حضرت عیسیٰ کون، اتریں گے کہاں، کیا کیا کام کریں گے، کتنے سال رہیں گے، یہ چیزیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جھوٹے عیسائی کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو روایتوں میں آتا ہے 7 سال رہیں گے، اس کی عمر 40 سال کی ہے، کیسے عیسیٰ ہو سکتا ہے انہیں؟ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں دشمنان اسلام ان کو پیسے دیتے، شاید ایسا بیچ میں تھوڑا کرو۔ اور ایسے سے لوگ ہیں، مہدی پورا کلین چٹ ہے، بولتے ہیں میں مہدی آ گیا، اب لوگ سمجھے تھے مہدی آ گیا۔ لہٰذا یاد رکھیے، یہ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں، نزول عیسیٰ ہو، مہدی ہو، یاجوج ماجوج ہو، اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات بتائیں، اور ایسا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا پوسٹ مارٹم ہمارے دروس میں، خطبات میں مکمل ہونا چاہیے۔ تو آپ اس کو دیکھ کر جو ہے عیسیٰ مت سمجھو، جھوٹے عیسیٰ مت سمجھو۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے، دجال کو ماریں گے، دنیا میں جتنے خنزیر ہیں سب کو قتل کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، غور سے سنیے۔ حضرت عیسیٰ کو بعض علماء نے نبی بھی کہا، صحابی بھی کہا۔ اب یہ کیسے ہوتا؟ نبی جو ہوتا وہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اس معنی میں کہ وہ اپنے زمانے میں نبی تھے، صحابی اس لیے کہ دوسرے آسمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کو جو دیکھتا وہ صحابی ہو جاتا۔ اور قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑی شکل میں آئیں گے اور دجال کو ماریں گے، فلاں فلاں ہوگا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب کیا؟ غلو کا مطلب اللہ اور اس کے رسول نے جو مقام دیا ہے اس کو چڑھا دینا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں کوئی بدعتیاں، قل هو اللہ احد، احد میں میم لگائے تو احمد بن جاتا ہے، بس اللہ کے نبی میں، اللہ میں فرق، میم کا فرق ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، ہمارے مسجدوں میں دیکھتے ہیں، آپ یہاں تو نہیں ہے وہ، بس مسجد میں لکھتا ہے اللہ اور محمد، عرب سے شروع آئے تو بولتے ہیں اللہ کو اور محمد کو تم لوگوں نے ایک درجے میں رکھ دیا ہے۔ لہٰذا عرب لوگ جتنی مسجدیں بناتے ہیں وہ لوگ شرط رکھتے ہیں، مسجدیں بنائے تو اس میں اللہ کے درجے میں محمد کو نہیں رکھنا، ویسے لکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ دین میں غلو کیسا بہت ہوتا ہے، اور یاد رکھیے جتنی بدعتیں ہیں پورے غلو میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم کب دیا؟ اذان سے پہلے، اذان کے بعد؟ اذان کے بعد۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، وہاں درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد اقامت سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہر دعا میں ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے اس طبقے سے رسول اللہ سے وہ لوگ جیسے محبت دوسرا نہیں کرتا، حالانکہ محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، کبھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے بندے کو شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کبھی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بولنے سے نہیں شرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ دیکھیے یہ نبوت اور رسالت کا درجہ کم ہوتا ہے، عبودیت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ نے نہیں کہا محمد پر اتارے ہوئے قرآن کو نہیں کہا، بلکہ ہمارے بندے پر اتارے ہوئے قرآن کے بارے میں کہا۔ اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ چڑھاتے تو بولتے لوگو مجھے مت چڑھاؤ، انما
انما عبداللہ و رسول، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو لہذا معلوم ہوا کسی میں غلو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں علماء سے بھی کہتا ہوں اگر آپ کسی بڑے عالم دین کو، غور سے سنیے، اگر کسی بڑے عالم دین کو اگر آپ جلسے کی صدارت کے لیے بلا کر لائے، اسے یہ ایسا ہے ویسا ہے نہیں چھڑانا۔ میں خود آپ کے سامنے بولتا ہوں، جامعہ دارالسلام میں ایک بڑی انجمن ہے، انجمن دائرۃ الادب، اس میں ہمارے زمانے میں شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ میرے استاد ہیں، ان کو صدارت کے لیے بلایا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے جب طلبہ بلاتے ہیں تو اساتذہ کو چڑھاتے، فلاں ہیں، آپ آئے، بہار آئی، 4 چاند لگ گئے، اتنی تعریف کرے۔ شیخ انیس الرحمن صاحب جب پوری انجمن ختم ہو گئی، انجمن ختم ہونے کے بعد خطبہ صدارت میں ایک ہی جملہ بولے، مجھے معلوم ہو گیا کہ میں آنے کے بعد اپنے وقت کا نبی ہوں، لہٰذا کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں گے صالح فوزان وغیرہ کو، بڑے بڑے علماء کو اگر چڑھانا شروع کرے انہوں اپنا درس شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے سامنے بتایا تھا، علامہ بن باز کو لا کر درس کے لیے بٹھائیں، اس سے پہلے تعارف کرا رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ نے ان کی مقبولیت رکھی ہے۔ وہ تعارف ہونے کے بعد علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرنے نے مائک کے سامنے تو کیا بولتے ہیں، دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی نے میرا تعارف کرایا، میرے صفات بیان کی، مجھے چڑھایا، اگر وہ میرے اندر ہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ میرے اندر نہیں جو چیزیں بولے قیامت کے دن میرے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہذا معلوم ہوا کسی بھی عالم کو نہیں چڑھانا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتا ایسا چڑھاتے وہ معلوم ہوتا کہ فرشتہ ہے۔ یہی تو دیکھیں گے آپ اولیاء کی شان میں غلو غل کر کے کہاں پہنچا ہیں۔ آٹو پہ دیکھیں یا علی لکھا ہوا ہے، مشکل کشا ہے، KGN ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اولیاء کی شان میں غلو کر کے نعوذ باللہ ان کو کہیں کے چڑھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آخر میں میراث کے مسئلے کو اور ایک مرتبہ بیان کیا، کہا اس بات میں انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے سورہ مائدہ میں کیا چیزیں ہیں، 15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ المائدہ بولے تو تیار دسترخوان، اس کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ حواری بتو ان پر ایمان لانے والے، اصل میں وہ دھوبی تھے۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھے تھے اور ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تھے۔ ایک دن کیا بولے، اے عیسیٰ کیا تمہارا رب ہمارے اوپر تیار دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے حواری یہ چاہتے ہیں کہ تو آسمان سے تیار دسترخوان اتار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتارا۔ وہ دسترخوان کا واقعہ چونکہ اس سورے میں ہے اسی لیے اس کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگوں یہ غور سے سنیے علماء سب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دیکھو اگر حلال و حرام سے متعلق آخری صورت اگر کوئی اتری ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس میں جو چیز حلال ہے حلال سمجھو، اس میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا حرمت والے مہینوں کی توہین نہیں کرنا چاہیے، قربانی کے جانور کا احترام کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے نام پہ بکرا چھوڑتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے نام پہ بکرا چھوڑ کے وہ تعویذ یہاں باندھتے ہیں، بولتے ہیں غوث صبح محبوب سبحانی کے نام پہ بکرا چھوڑ کے ہاتھ نہیں لگانا اسے۔ تو اس طریقے سے یہ چیز ہمارے درمیان میں بھی ہے۔ تو حج کے لیے جو جانور لے جاتے تھے اس کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو جانور حج کے لیے حج کے لیے لے جا رہے ہوں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بات ہی بتایا جانوروں میں حرام 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہیں جو ہمیشہ حرام ہوتے ہیں، کون سا؟ اللہ نے کہا مردار حرام ہے، غیر اللہ پر ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی حرام کے بارے میں کہا کہ بہتا ہوا خون بھی حرام ہے۔ اور بعض حرام ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر حرام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم گراؤنڈ فلور پر بیٹھے ہیں، یہ کبوتر کیا ہے 2nd فلور سے نیچے گر گیا، اب وہ کیا ہوا اوپر سے گر کے نیچے مرا تو وہ حرام ہو جاتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہیں اٹک کر پھنس کر ایک جانور جو جانور کھایا جا رہا ہے کبوتر ہے یا نہیں تو پھر دوسرے جانور ہیں، پھنس گئے، اگر وہ مر گئے تو حرام ہے، اگر وہ پھنسے اور ان کے گلے میں تھوڑی سی جان باقی ہے اگر تم اس کو ذبح کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔
اور اس کے بعد اللہ تبارک نے کیا کہا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دیکھیے ہم گراؤنڈ فلور میں بیٹھے ہیں، اس کی دیواریں فل ہیں، کہیں بھی ایک اینٹ کی بھی جگہ نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میرے اور میرے سے پہلے جن نبیوں کو بھیجا گیا ان نبیوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، میں اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ اگر کسی میستری کو بلا کر کے یہ گراؤنڈ فلور میں کہتے ہیں اینٹ رکھو تو رکھتا، انہیں نہیں رکھتا، انہیں کیا کرنا پڑتا؟ اینٹ کو نکال کے پھر رکھنا پڑتا۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو عرفہ کے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہیں، یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم، اے اللہ کے نبی دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ لہٰذا دین میں کسی چیز کا نقص نہیں ہے، کوئی بھی عالم کوئی بھی آدمی دین میں نقص نہیں نکال سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے یہ بتایا دیکھو اہل کتاب کا کھانا اور ان کی خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، جو عیسائی ہوتے ہیں یہودی ہوتے ہیں ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے مسلمانوں میں اتنے لڑکیاں رکھ ڈال کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہودیوں اور اہل کتاب کی عورتوں کو حلال کیوں کیا ہے؟ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حلال کیا ہے، حرام کرنے کا ہمیں اس کو اختیار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے حالات ویسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے اس لیے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کا ذبیحہ ان کا کھانا سب ہم کھا سکتے ہیں۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ غیر مسلموں کے ہوٹل میں جا کے ناشتہ بھی کرتے ہیں، اڑپی اپہار یہ سب ہوتا نا، اس میں سب جا کے ناشتہ کرتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے ہوٹل میں آپ ویج کھا سکتے ہیں، لیکن نان ویج جو ہوتا ہے نا اس بارے میں ذرا احتیاط رکھیں۔ آج کل تو ایسے ہو رہا ہے ہر ایک آدمی حلال کٹ بول کے رکھتا ہے، لیکن ایسے سے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے بکری کے گوشت میں بلی کا گوشت ملایا ہوا ہے، بکری کے گوشت میں کتے کا گوشت ملایا ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ جا کے ذبح کھانا ہے اپنے آپ کو ذرا وہ نفس پر کنٹرول لو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایک بس میں سوار ہو گئے، ایک ایسی جگہ بس روکا جہاں غیر مسلم کے ہوٹل ہے، وہاں جا کے ہم کیا کرتے ہیں گوشت کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسا ہے نہیں معلوم، انہیں تو بولتا حلال ہے، لیکن اس معاملے میں جہاں تک احتیاط برتے ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا کتے سے شکار کرنا چاہیے، اور کتے سے شکار کرنے کا طریقہ کیا معلوم؟ جو بھی کتے کو بھیجے تو وہ کتا شکار کرے گا، کتے کو سکھانا، انہیں کیا کرتا جا کے پکڑتا، اگر وہ پکڑ کے انہیں نہیں کھا کے لایا تو ہمیں کھانا ہے، اگر پکڑ کے انہیں کھا لیا تو ہم نہیں کھا سکتے، جیسا کہ روایتوں میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا لوگوں شادی سے پہلے گرل فرینڈ بائی فرینڈ مت بناؤ، اللہ خود فرماتا ہے ولا متخذی اقدان ولا متخذاتی اقدان، شادی سے پہلے انسان گرل فرینڈ بائی فرینڈ میں کیوں جاتا معلوم ہے؟ اس میں اصل میں ماں باپ کا قصور ہے، یہ ماں باپ اپنے بچوں کی وقت پر شادی کریں گے تو کئی غلط راستے سے اپنے جو ہے وہ خواہش کو پورا نہیں کرتا، اسی لیے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں وہ والدین گنہگار ہیں، وہ والدین گنہگار ہیں جو اپنے بچیوں کی شادی کی عمر ہونے کے باوجود بغیر سبب کے ان میں تاخیر کرتے ہیں۔ دیکھو بھان کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، اگر انہیں غلط طریقے سے ضرورت پوری کر لیا تو کوئی بھی کیا بھی نہیں بولتے، اگر آدمی شادی کر لیا وقت پہ اب کیا ہونا، ایک کار ہونا، بنگلہ ہونا، بینک بیلنس ہونا اور اسی طریقے سے سب ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ نور میں فرماتا ہے اے لوگو اگر تم فقر و فاقے اور محتاجی سے پناہ مانگنا، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو شادی کر لو ماشاءاللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وقت پہ شادی کر لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک آیت وضو آئی، تقریباً ماشاءاللہ علماء اس بارے میں 50 مسائل مستنبط کریں، علامہ قرطبی سعدی و رحمہ اللہ وغیرہ۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں وضو کا صحیح طریقہ سیکھیے۔ کبھی کبھی آدمی بڑا ہو جاتا ہے وضو کرنے نہیں آتا، عموماً کیا ہوتا ہے ہم لوگ ایسے وقت میں مسجد پہنچتے ہیں جب کیا ہو جاتی ہے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ایسے وقت میں نماز کے لیے کھڑا ہونا، نماز ایسے وقت میں ہمیں آنا چاہیے جب وضو کرنے کے لیے وقت ہو۔ اب
کر ایسا جلدی جلدی وضو کرتے، کوسا فکر ہوتا کوسا شکر تھا معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا وضو صحیح طریقے سے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو سکھایا، عثمان نے اپنے غلام کو وضو سکھایا، اور وضو سکھا کر کھلا بتاتے، ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا سکھایا ہے۔ اپنی بیوی کو بھی ذرا وضو کرنے سکھاؤ، اپنے بچوں کو وضو کرنے سکھاؤ۔ اور ہماری خواتین اللہ رحم کرے، ان لوگوں کو 1000 بار بولے تو بھی انہیں ہنستے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ بعض خواتین کو مسح کرنے نہیں آتا، ایسا مسح کرتے یہ ہاتھ سر پہ لگتا نہیں خود کر لیتے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی وضو کرنا سکھاؤ، جیسا کہ عرب وغیرہ میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو وضو کرنا مکمل طور پر سکھاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد 3 دعائیں پڑھنا، یہ دعا بھی ہمیں یاد نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ تو دعا کہاں ہے؟ مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ جب یہ اذان وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب کیا ہے بات، وضو کرتے وقت بھی باتاں، وضو کر مسجد میں داخل ہوئے تو باتاں۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں اقامت ہونے کے بعد بھی بات کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ اقامت کے بعد بات کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ وہ دعا پڑھو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ تینوں دعائیں مکمل طور پر پڑھنا چاہیے۔ اور وضو میں جہاں تک ہو سکے بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آج کل لوگ دیکھیں گے وضو سے پہلے زبان سے نیت اتوضؤ لرفع الحدث، اور جو ہے جو دعا نیت آئی نہیں ہے وہ دعا کو حوض کے پاس بسم اللہ العظیم والا ملت الاسلام، اور بتاتا بھی ایسے لوگ بناتے ہیں، آخری میں میم آنا، لوگ دیکھے تو سمجھ جانا یہ نیت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ آ کے گردن کا مسح کرتے ہیں، اور ہر عضو کو دھونے کے لیے لوگوں نے دعائیں بنا کے رکھ لی ہیں، یکساں فٹنگ نہیں ہوتی۔ اوریجنل دین لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضو فرمایا ویسے کرو، اور کم پانی سے وضو کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے کیسے ہے، دیکھیے یہاں آدھے لیٹر کا باٹل ہے 10 روپے کا، اس میں وضو کر سکتے ہیں آپ، مگر جب وضو کرنے گئے تو آدھا بکیٹ پانی ہونا ہمنا، کتنے مرتبہ۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں صبح میں برش کرتے، صابن سے منہ دھوتے، دونوں ملا کرتے۔ ہمارے استاد سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہا کرتے تھے، لوگوں یہ صابن سے منہ دھونے کو وضو میں مت ملاؤ، صابن سے منہ دھونا الگ ہے، وضو کرنا الگ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وضو کرنے بیٹھے تو مٹی بھی بھیگتی رہی، ماشاء اللہ اتنے کم پانی وضو کر لیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ وضو کا طریقہ شاید میں سمجھتا ہوں بلارے میں شاید 6 مہینے پہلے یہاں وضو کا اور غسل کا طریقہ بتایا گیا تھا، لہٰذا وضو کم پانی میں کریں۔ اور اسی طریقے سے بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وضو کے پانی میں اسراف کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے سب سے بڑا خطرناک وسوسہ پانی میں آتا ہے، وضو کرنے میں آتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کلی کر لیے اور ناک میں پانی ڈال لیا پھر شروع سے، یہ وسوسہ جو مطلب وضو کرنے میں نہانے میں آتا نا، بڑا خطرناک وسوسہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، جب ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، دونوں ایک ہی اس سے کرنا چاہیے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا دونوں الگ الگ کرنے کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ایک چلو پانی لو، منہ میں ڈالو اور اس کے بعد اسی کو ناک میں ڈالو، الگ الگ کر سکتے مگر ایک ہی چلو میں دونوں کو ملا کر کرنا افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی کے بارے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ 3 بار سے زائد دھونا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دیکھتے ہیں پیر دھونے کو بس کباب کی طرح لپٹتے رہتے ہیں، نہ اسے لگڑتے نہ کچھ کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے وضو میں بڑا اہم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو انگلیاں ہیں یہ کھلی کھلی ہیں، ابن عثیمین بولتے ہیں وضو کرتے وقت ماشاءاللہ اس کے درمیان میں خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہی خلال ہوتا ہے، لیکن پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ پیر انگلیاں جم کر ہیں، جب تک آپ انگلی سے نہیں کھولتے اس وقت تک کھلتی نہیں ہوا، لہٰذا پیر دھوتے وقت اپنے انگلیوں کے درمیان میں خلال کرو، جن کو داڑھی ہے وہ داڑھی میں خلال کریں، لہٰذا وضو توجہ سے کرو، ہر عضو کو
اگر پانی زیادہ ہے تو 3 مرتبہ دھو، پانی کم ہے تو 2 مرتبہ دھو، پانی اس سے کم ہے تو 1 مرتبہ بھی دھونا چاہیے۔ اور بندے کو یہ سوچنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ اس معاملے میں ہر ایک سنت پر ہمیں مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے اس صورت میں بتایا، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو اپنے وقت کی افضل ترین امت بنایا، ہم نے تم کو وہ چیزیں دی جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نہیں دی۔ اللہ نے بھی بتایا بنی اسرائیل کی بزدلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل شام کا لمبا واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل بڑی بزدل قوم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ کو اتارا تو یہ بزدل قوم جا کر کیا بولتی معلوم؟ اے موسیٰ، یہ من و سلوہ کھا کر کے تھک گئے ہیں، ہم نے اب پیاز کنکڑی لہسن ہونا۔ اب کھیڑے والے آدمی کو مندی کھلائے تو کیا ہوتا حال، ویسے ہی تھا بنی اسرائیل کا۔ تو یہ لوگ بولے لگے ہم نے اب پیاز کنکڑی لہسن دال ہونا، ہمیں اس کے علاوہ کام چلتا نہیں، ہم نہ بولے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر تم ناشکری کرتے ہو تو یہ نعمت تم سے چھن جائے گی۔ بیت المقدس کے بارے میں انشاءاللہ 1-2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیت المقدس روئے زمین کی دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے مسجد بنائی گئی حرام، مسجد حرام کعبۃ اللہ، دوسری مسجد کون سی؟ مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر نے پوچھا کم کان بینہما، دونوں کے درمیان کتنا گیپ تھا؟ کہا 40 سنۃ، 40 سال۔ اور بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ بولتے، مسجد اقصیٰ منے دور۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے یہ مسجد حرام سے دور ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو بڑا چاہتے، اللہ نے کبھی اس کو ارض مقدسہ کہا، کبھی برکت والی زمین کہا۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ سیریا میں ہے یہ۔ اور سیریا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیریا کے لیے خوشخبری ہے، رحمان کے فرشتے اپنے بازوؤں کو پورے شام کے بندوں کے لیے مکمل طور پر جو ہے بچھائے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ سرزمین شام انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اس کے علاوہ جتنے انبیاء بھیجے کہاں بھیجے؟ وہیں بھیجے۔ اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کی وہ بھی سن لیجیے، آپ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کعبۃ اللہ میں 1 نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، رات میں 1 بجے پوچھے تب بھی بولنا آپ یہ کتنا؟ 1,00,000۔ اور مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کا ثواب۔ سمجھ رہے نا؟ 1,00,000، 1000 اور 250۔ لیکن معاشرے میں کیا مشہور ہو گیا ہے، حج کو جاتے ہیں لوگ، حج کے دنوں میں کچھ کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس میں لکھا رہتا ہے اگر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا۔ کہاں سے لائے حدیث؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت المقدس میں 1 نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ 50,500 کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت المقدس کی جو فتح ہے وہ قیامت کی علامت ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج کی تشریف لے گئے، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو فتح فرمایا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو فتح فرمایا۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عوف، قیامت کے قریب میں 6 نشانیاں ہوں گی، وہ 6 نشانیاں تم گنو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کو بھی قرار دیا۔ اللہ سے امید ہے بیت المقدس انشاءاللہ فتح ہوگا۔ آج کل وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جب بھی دیکھتے رمضان کا موقع آتا بنی اسرائیل جا کے وہاں مسلیوں کو بھنتے رہتے، مارتے رہتے، وہ اس حالت میں ماشاء نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بیت المقدس یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہے گی اس وقت ماشاءاللہ قیامت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا۔ آدم کے کتنے بیٹے؟ 2، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل۔ وہ کیا تھا ان کی شریعت میں؟ بھائی کی شادی بہن سے جائز تھی۔ ابھی شاید 2 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، نعوذ باللہ
باللہ آج انسان شہوت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے، بھائی کی شادی بہن سے ہو گئی ہے، استغفر اللہ، کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، ایسے سے وقت پیش آ رہے ہیں، باپ بیٹے سے شادی کر لے رہا ہے، بھائی بہن سے شادی کر لے رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ لہذا دیکھو آدم کی شریعت میں بھائی کی شادی بہن سے جائز تھی، مگر بعد کی شریعتوں میں اس کو جو ہے حرام کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہر زمانے کی شریعت الگ ہے، متقی لوگوں کا عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرے، حابیل بھی قابل بھی، مسئلہ لمبا وقت بھی ہو رہا ہے، اب وہ یہ خوبصورت بہن جو ہے حابیل کے حصے میں آ گئی، قابل بولا انہیں منجے ہونا، حالانکہ اس کی بہن جو تھی وہ کر لینا تھا۔ وہ کیا ہوا، وہ خوبصورت بہن کو پانے کے لیے قابل نے حابیل کو جو ہے کیا کیا، اس وقت کہا گیا قربانی دو، اب وہ قربانی دیے تو کیا ہوا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ وہ قابل کو اور بڑا غصہ آیا، تیری قربانی بھی قبول ہو گئی اور اس کے بعد تجھے خوبصورت بہن مل گئی، لے مار دیا، خلاص، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو آدم کے بیٹوں کے قصے سے معلوم ہوتا ہے متقی آدمی کا عمل قبول ہوتا ہے۔ قابل نے حابیل پر حسد کیا نا، اسی وجہ سے دنیا میں جو ہے بہت بڑا فساد ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے میں اور ایک بات بھی ہے، جب قابل نے حابیل کو مار دیا، اب وہ کہاں جا کے دفن کرنا معلوم نہیں، لاش رکھ لے کے پریشان ہو رہا ہے، کہاں دفن کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تو ماشاءاللہ یہ کوے سے سبق سکھایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، پرندوں کی زندگی میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ اگر وہ کوے کو اللہ نہیں بھیجتا، وہ کوا ایک دوسرے کو دفن نہیں کرتا، آج یہ دفن کرنے کی چیز بھی ہماری امت میں نہیں ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ہمارے پاس دفن کرنے کا یہ جو عادت ہے نا، یہ جو عبادت ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے دنیا کے بہت کم مذاہب میں ہے۔ جین مذہب کے لوگ، ان میں سے کوئی مرتا ہے، یہ لوگ لے جا کے پہاڑ پر لاش کو رکھ دیتے ہیں، پرندے نوچ کے کھاتے رہتے۔ عیسائیوں میں دفن کرتے ہیں، غیر مسلموں دیکھیں گے آپ، نعوذ باللہ، قیمتی گھی رکھ کے، سندل کی لکڑی کر کے نعوذ باللہ جلایا جاتا ہے، جیسے وہ مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، زور سے مارو اسے، اللہ اکبر۔ یہ مرنے کے بعد مردے کی عظمت، اس کی اہمیت، نماز جنازہ، دفن کرنا، یہ سب چیزیں اسلام کی خوبی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا معاشرے میں غنڈے اور لٹیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ آج کی بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ غنڈے لٹیرے ہر جگہ، ہر ایریا میں کوئی نہ کوئی رہتا، بعض جگہ غیر مسلموں میں رہتا، بعض جگہ مسلمانوں میں رہتا، اور ان غنڈوں کو دیکھ کر پورا معاشرہ ڈرتا رہتا۔ یہ غنڈے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے، یہ غنڈہ جو ہوتا ہے اپنی طاقت پر اسے بڑا ناز ہوتا ہے۔ یہی تو تھا عاد، قوم عاد کو وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارٍ، جب بھی کرتے غنڈہ گردی کرتے۔ اور اسی طریقے سے یہ غنڈے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کمزور ان کے سامنے جھک کر رہتے ہیں۔ اور غنڈے زیادہ ہونے کی ایک وجہ، چھوٹا غنڈہ کیا کرتا، بڑے غنڈے کی تربیت میں پاتا۔ اب وہ ہر جگہ غنڈے کا اب کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سے قرض لے لیے، اگر انہیں قرض واپس نہیں آتا غنڈے کی جگہ لڑو، ایسے ہو رہا ہے ہر جگہ، سیاست میں غنڈے، فلاں جگہ غنڈے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پر ایمان نہ لا کر اس کی طاقت پر ایمان نہ لانے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اپنے نوجوان بچوں کو یہ غنڈے بنانے سے مکمل طور بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی سزا بتائی۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو قرآن تمہارے پاس ہے، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارو۔ میں نے بار بار کہا، طلاق کا مسئلہ آیا، خلا کا مسئلہ کو بھی آیا، آپ مسجد کے امام سے رجوع کرو، مدرسے جاؤ، وہاں جا کے فتویٰ لو۔ یہ کورٹ کچہری کو جانا بہت برا ہے۔ کیوں جو برا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے قرآن کو اتارا، حدیث کو اتارا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے ہمارے پورے جھگڑے قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنا۔ آپ جب کورٹ کو جاتے تو ہوتا کیا ہے، آپ یہ بول رہے ہیں اے اللہ تو قرآن جو اتارا وہ صحیح نہیں ہے، نبی کی سنت میرے لیے صحیح نہیں ہے، آپ جا کر کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین میں نعوذ باللہ اسلام کو بھی، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اب کیس جب وہاں جاتا تو ہوتا کیا ہے، پیسے دو، سالہ سال لڑتے رہو، آپ جتنے مشکل سے کماتے ہیں وہ پورا پیسہ ایڈوکیٹوں کو، وکلا کو کھلا کر کے پورا غارت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارو، حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں زندگی گزارو۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ توریت اور انجیل میں تحریف کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، توریت و انجیل کو اللہ نے اتارا اپنے زمانے میں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے علماء کو دے دیا تھا، مگر ماشاءاللہ قرآن تو ایسا ہے،
قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، قرآن کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک نے بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی ماں جو مریم ہے وہ بھی نیک عورت ہے۔ اللہ نے فرمایا دونوں بشر ہیں، دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ آج کے درس کی آخری چیز یہ ہے، معاشرے میں جب بھی منکرات آتے ہیں، غلط چیزیں آتے ہیں تو ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں، غور سے خواتین بھی یہاں دیکھیں، بنی اسرائیل میں کیا کرتی تھی خواتین، مسجد کو آؤ بولے تو بن ٹھن کے آتی ہیں۔ اللہ نے کیا کیا، جب بن ٹھن کے آتے ہیں تو یہ لوگ وہ عورتوں کو جو پیریڈ آتا نا اس کو لمبا کر دیا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو مت آؤ۔ تو یہاں ہوا ایسے، جب بھی ہم منکرات دیکھتے ہیں اس کو اچھے انداز سے مکمل روکنا چاہیے۔ مسجد میں منکر دیکھو روکو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی پیشاب کرنے آ گیا، صحابہ مارنے اٹھے، آپ نے فرمایا چھوڑو پیشاب کرنے دو اسے۔ آپ نے اس کو بلا کر کیا سمجھایا، صحابہ سے کہا وہ جہاں پیشاب کیا نا اس پر ایک بالٹی پانی ڈال دو، اس کو بلا کر سمجھائے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ذکر کرنے کے واسطے ہے۔ آج جیسے لوگ ہوں تو کیا جی تم ایسا ہو گیا بولتے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے منکرات بچوں میں دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے وہ صفوں میں بیچ میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بچے حرکت کرتے رہتے وہ کرتے رہتے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کے ماں باپ کو بلا کے تھوکتے ہیں، کیا جی بچے کو نماز پر طریقہ سکھانے معلوم نہیں کیا؟ دیکھو نابالغ بچے مسجد میں آتے، صفوں میں درمیان میں کھڑتے، غلطی کرتے، برداشت کرنا ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حالت سجدہ میں حسن چڑھ گئے تو ان کو کھیلنے کے لیے موقع دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں کرتے نا، آج کیا اتنا لمبا سجدہ کرے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، دیکھو حضرت حسن حالت سجدہ میں میرے پیٹھ پر تھے، میں جلدی اٹھ جاتا تو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میں نے کھیلنے کا موقع دیا۔ لہٰذا دیکھو منکرات کو اگر دور کرنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کبھی دیکھتے تھوک نظر آتا، اللہ کے نبی کا چہرہ کیا ہوتا، غصے سے ہو جاتا، اور کبھی اللہ کے نبی خود مسجد میں گندگی دیکھتے تو کیا کرتے، خود ہٹاتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکرات کو دور کرنے میں بڑے اچھے پیش آتے تھے۔ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ ایک بڑے جلیل قدر صحابی، وہ کیا کہتے ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا موقع ملا، ایک آدمی چھینکا الحمدللہ بولا تو یرحمک اللہ بول دیا میں نماز میں۔ اب نماز ختم ہوئی تو دیکھنا پورے لوگ گھور رہے ہیں، کسے گھور رہے ہیں، وہ معاویہ گھور رہے ہیں۔ اب آج کا رہتا تو فوراً نماز کے بعد اٹھ کے مار کے وہ کر کے اب سچ ہوتا، اب سارے لوگ بچوں پہ کرتے، بچہ کیا کرتا، ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو مار کے بلال چل رہتے ہیں۔ وہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، دیکھو سارے لوگ گھورنے لگے، میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، نبی کیا بولتے ہیں، نبی کچھ بھی نہیں بولے، اللہ اکبر بولتے۔ اس موقع پر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیسٹ ٹیچر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا منکرات کو دور کرنا چاہیے، مگر منکرات کو دور کرنے کا طریقہ کون سا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں منکرات کو دور کرو تو گھرتے خالی، مارے تو کیا ہونا کی نہیں، آپ محبت سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ۔ منکرات کو دور کرنے کا اگر یہ طریقہ اپناتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم اسلام کی مکمل طور پر جو ہے ترویج و ارشاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو بھی میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے اور منکرات کو نبوی منہج کے مطابق دور کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔